بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا دعا کی اہمیت، انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دعا ایسی درخواست ہے جو ایک بندہ اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دعا دنیاوی فوائد کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور آخرت کے فوائد کے لیے بھی، مثلا دولت، کامیابی، صحت وغیرہ کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مغفرت، دوزخ سے نجات اور جنت کے اصول وغیرہ کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ صرف اسی سے دعا کریں اور جو کچھ چاہتے ہیں اسی سے مانگیں، جیسا کہ سورہ المومن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہارے لیے تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بہرحال چند اوقات ایسے بھی ہیں جن میں مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ احادیث میں دعا کی قبولیت کے یہ اوقات بتائے گئے ہیں: رات کا آخری حصہ، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، جمعے کے روز کی ایک گھڑی جس میں دعا قبول کی جاتی ہے، اور جس وقت آدمی سجدے میں ہوتا ہے، عرفہ کے دن، رات کو سوتے میں، آنکھ کھل جانے پر، فرض نماز کی ادائیگی کے بعد، اذان کے بعد، اسی طرح میدان جنگ میں اور لیلۃ القدر میں اور دوران بارش مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ توبہ کرنے والے کی دعا رات یا دن کی ہر گھڑی میں قبول کی جاتی ہے۔ جن لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے وہ یہ ہیں: مظلوم، مسافر، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، غازی، حج اور عمرہ کرنے والا، نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں، روزے دار اور بیمار کی دعا، اسی طرح خوشحالی اور فراغت میں دعا کرنے والے کی تنگی اور مصیبت کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نیز مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں مانگی گئی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ بہرحال دعا کے آداب یہ ہیں: دعا کرنے والے کا رزق حلال کا ہو، دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے اور گناہوں کا اعتراف کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے، پہلے اپنے لیے دعا مانگی جائے، بعد میں دوسروں کے لیے دعا کی جائے، مسنون دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اور دعا کا اختتام بھی درود پاک پر کیا جائے، اور اپنی حاجات کا بار بار ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے اس کے پاک ناموں اور صفات کے واسطے سے مانگا جائے، اور دعا کرنے والا اپنے نیک اعمال کا بھی ذکر کر سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ دعا قبلہ رو ہو کر مانگی جائے، باوضو ہو کر اور ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت بندگی کی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے اور ناجائز، غیر فطری اور غیر طبی دعا نہ کی جائے، مثلا پیغمبر بنائے جانے کی دعا یا ہمیشہ زندہ رہنے کی دعا کرنا۔ دعا کرنے والے کو صابر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے فوری جھٹپٹ جواب کی توقع نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر کسی حکمت کی وجہ سے فوری طور پر دعا قبول نہ ہو تو بھی بد دل یا نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور صبر سے کام لیا جائے اور بار بار مانگا جائے یہاں تک کہ نتائج دکھائی دینے لگیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا یا جلدی نہیں کرتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جلدی کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگنے والا کہے کہ میں نے دعا مانگی
پھر مانگی لیکن مجھے دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی اور اس پر تک ہار کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ بہرحال بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنے پر خوب قادر ہے، وہی ہے جو اس کے لیے بھلائی کرنے والا ہے۔ اسے لازماً اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، کسی غیر سے نہیں۔ بندے کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دعا میں مشروط جملہ شامل نہ ہو۔ مثلاً اے اللہ اگر تو چاہے تو میرے گناہ معاف کر دے، بلکہ دو ٹوک الفاظ میں دعا مانگنی چاہیے۔ انسان اپنی شدید خواہش کے پیش نظر اپنی دعا کے من و عن قبول ہو جانے کی خواہش مند ہوتا ہے، جبکہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا زیادہ فائدہ کسی اور چیز میں ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی اس وقت خواہش پوری ہو جائے تو انجام کار اس کے لیے کوئی غیر متوقع مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ دعا مانگے اور یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے کہ وہ اسی طرح اس کی خواہش پوری کرتا ہے جس طرح اس نے مانگا، یہ کسی اور بہتر طریقے سے اسے نوازتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک ضرور اسے عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 1، دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دیتا ہے، اور نمبر 2، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ اجر بنا دیتا ہے، اور نمبر 3، یا مانگی جانے والی چیز کے برابر کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتا ہے۔